آج لوگوں نے ازا امام حسین کو بعض لوگوں نے کمرشل بنا دیا ہے. دیکھیے عزاداری پہ خرچہ تو ہوتا ہے، یہ مومنین کی بذل و بخشش ہے. ایک لائٹ بھی لگتی ہے تو اس کے پیسے ہیں. کبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ذکر ولایت کے ساتھ قرآن میں اللہ نے ذکر زکوٰۃ کیا ہے. یہ نظام خمس اگر شیعوں میں نہ ہوتا، شیعت کب کی ختم ہو چکی ہوتی. اہل بیت نے ایک سسٹم دیا، چھٹے امام کے بعد ایک مضبوط سسٹم چلا خمس کا. کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ چھٹے امام کے زمانے میں والی بحرین امام کو خط لکھتا ہے کہ مولا میں والی بحرین ہوں، چھپا ہوا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، 7 لاکھ درہم میرے مال سے میرے پاس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب 7 لاکھ درہم کو آج اگر کنورٹ کرو تو 400 کروڑ بنتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ. اب مختلف قافلوں میں چھپ چھپ کے یہ 7 لاکھ درہم امام کے پاس لے آیا، کچھ سواریاں لے آیا. آپ کے چھٹے امام نے اس سے لیے، شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جو ہمارا حق تھا تو ہمیں دینے آیا، شکریہ. اور امام نے کہا اب جو تو نے دیا میں واپس تجھے ہی دے رہا ہوں، تو لے جا. اور کہا کہ جنت کی ضمانت بھی لکھ کے دے رہا ہوں کہ تو جنتی ہے جس نے اتنی بذل و بخشش کی. اب مولا سے واپس کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یہ لے جا اور بحرین میں جتنا ہو سکے ہمارے شیعوں کی کیا کر، جا کے مدد کر. کہ آج 80% بحرین میں آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ شیعہ نظر آتے ہیں. 2 مومنین کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، مولا کا وکیل ان میں صلح کرواتا ہے. آخر میں جھگڑا جا کے ختم ہوتا ہے 400 درہم پہ کہ ایک بندے نے 400 دینے، وہ اپنی جیب سے ان کو دیتا ہے. کہتا ہے ایک شرط پہ میں ایک مومن کا جھگڑا ختم کر رہا ہوں، پیسے میں دے رہا ہوں، اب لڑو نہیں پیسوں کی وجہ سے. 1 لاکھ کی وجہ سے، 5 لاکھ کی وجہ سے، 10 لاکھ کی وجہ سے 2 مومن لڑ رہے ہیں اور ایک سرمایہ دار کے پاس گئے کہ ہماری صلح کرائیے. کہتا ٹھیک ہے جناب آپ نے 10 لاکھ دینے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اپنی جیب سے نکال کے 10 لاکھ دے تاکہ ان کا جھگڑا کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ فکر نظام ولایت میں رہنے والوں کی تھی. اس نے 600 درہم ان کے دی، اختلاف ختم کروایا اور کہا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ پیسے میرے چھٹے امام نے مجھے دیے. اور کہا کہ جب 2 شیعوں کا آپس میں پیسے کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، یہ پیسہ دینا اور جھگڑا ختم کروانا. کہ بس امام نے ایک شرط رکھی ہے، جب جھگڑا ختم ہو جائے کہیں پر بھی ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو، کہیں پر بھی ایک دوسرے کے خلاف نہ بولا کرو. کہا یہ ہم پسند نہیں کرتے کہ شیعہ شیعہ سے لڑے، ہم پسند نہیں کرتے کہ شیعہ شیعہ کے خلاف بولے. اور آج کیا ماحول بن چکا ہے کہ وہ کام جو لشکر شام والوں کا کام تھا، گالیاں دینا، آج پنجاب میں بھرمار ہے، انٹیریئر میں بعض جگہوں پہ بھرمار ہے کہ شیعہ شیعہ کو غلط کہے، شیعہ شیعہ کو جہنمی کہے. دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کے اندر وحدت ہو، دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کے اندر فکر امام حسین ہو. تو ہم نے پہلی صفت اصحاب امام حسین کی کیا بتائی؟ وہ صاحبان بصیرت تھے، حق و باطل کو پہچانتے تھے. دوسری صفت ہم نے بتائی کہ وہ کار خیر کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھتے تھے. اگر پتہ چل گیا یہ نیکی ہے، فوراً اس نیکی کو لو. اگر پتہ چلا نماز قضا ہیں، آج سے پڑھنا شروع کر دو. اگر پتہ چلا کوئی کوتاہی ہے جس سے امام زمانہ کا دل دکھایا ہے، فوراً اس کوتاہی کو دور کرو. میں نے کل کی مجلس میں ایک واقعہ سنایا امام زمانہ کا، IRC امام بارگاہ میں. یہاں سنا دوں جن مومنین نے نہیں سنا، کہ ایران کا ایک بس ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور کہتا ہے میں سامان لے کے مشہد سے چلا، آدھے راستے میں شدید برف باری ہوئی، یہاں تک کہ جو میری گاڑی کے وائپر تھے اب اتنی سپیڈ سے بھی چل رہے تھے لیکن مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. کہتا ہے میں نے گاڑی کو سائڈ پہ لگایا کہ برف تھوڑی کم ہو جائے پھر میں آگے بڑھوں گا. کہتا ہے لیکن برف باری اور شدید ہو گئی، اتنی کہ میرے انجن چلتے چلتے بند ہو گیا. میں میکینک تھا، ڈرا نہیں، میں نے گاڑی کے انجن کو ہاتھ وات لگایا، پانا وانا لگایا، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی. اندر گیا، اتنی سردی، بس فرق یہ تھا کہ باہر برف برس رہی تھی، اندر برف نہیں تھی لیکن سردی وہی تھی. غنودگی طاری ہو گئی، آنکھیں بند ہونے لگیں. میں نے سوچا اب مر جاؤں گا. اتنے میں کہتا ہے مجھے یاد آیا کہ ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں، اور میرے اندر کہتا ہے 2 عادتیں تھیں. ایک، نماز پڑھتا نہیں تھا میں، کبھی کبھی پڑھ لی کبھی کبھی نہیں پڑھ لی، نماز کے لیے بڑا سست تھا. دوسرا کہتا ہے میرے اندر ایک گناہ کبیرہ کی عادت تھی، شرم آ رہی تھی کہ کس منہ سے مدد مانگوں اپنے مولا سے. لیکن میں نے دل میں ایک وعدہ کیا کہ مولا اگر بچا لیں گے یہاں سے، کیونکہ بچے بھی یاد آ رہے تھے، چھوٹے بچے تھے میرے، کہ مولا میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا.
میں نے کہا مولا اگر بچا لیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی اور یہ جو گناہ کبیرہ ممبر سے بیان نہیں کر سکتا کہ اس گناہ کبیرہ کو میں انجام نہیں دوں گا. کہتا اتنے میں دیکھا کہ اس برف باری کے موسم میں ایک بندہ سامنے والے روڈ سے آ رہا ہے, ہاتھ میں پانا ہے. میں نے سمجھا شاید یہ کوئی ڈرائیور ہے, اس کی بھی گاڑی خراب ہوئی ہے. تو مجھے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا انجن بند ہو گیا. انہوں نے کہا ہم ذرا ہاتھ لگاتے ہیں, آپ اسٹارٹ کریے. تو انہوں نے ہاتھ رکھا, گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. میں پریشان, جس گاڑی کو میں نے اتنا چیک کیا اسٹارٹ نہیں ہو. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہ بس کوئی مسئلہ تھا, آپ کی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. میں نے کہا دیکھیے جناب برف باری اتنی ہے, شاید 1-2 کلومیٹر آگے چلوں پھر میری گاڑی بند ہو جائے گی. کہ نہیں, اب یہ گاڑی آپ کو اپنے گھر تک پہنچائے گی, یہ گاڑی بند نہیں ہوگی. میں نے شکریہ کے لیے بولا کہ آپ بیٹھیے, میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ دوں. تو کہا نہیں ہم خود چلے جائیں گے. کہ میری جیب میں بہت زیادہ پیسے تھے. میں نے کہا آپ نے میری جان بچائی ہے, اگر آپ کہیں جتنے پیسے ہیں میں شکریہ کے لیے آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہ نہیں ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بندے خدا اپنے جان بچائی ہے, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, یا کہیں تک چھوڑ دوں یا پیسے دے دوں, کچھ تو کروں میں آپ کے لیے. کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں, بس جو تو نے 2 وعدے کیے ہیں ان وعدوں پہ عمل کیا کرو. کہتا یہ کہنا تھا, میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. میں گاڑی سے اترا, کبھی دائیں دوڑوں کبھی بائیں دوڑوں, کبھی آگے دیکھوں کبھی پیچھے دیکھوں, لیکن کوئی شخص وہاں پہ نہیں ہے. کہتا ہے گھر تک آنکھوں سے آنسو نہیں رکے. بیوی کو بٹھایا, بچوں کو بٹھایا اور کہا دیکھو آج کے بعد زندگی ایسے گزاریں گے جیسے امام زمانہ کو پسند ہے. بیوی نے کہا میرا تو دل کب سے کر رہا تھا کہ آپ دیندار بن جائیں, لیکن آپ تھے جو دینداری پہ نہیں آتے تھے. بچوں کو سمجھایا, واقعہ بتایا, اس دن کے بعد دیندار بنا. کہتا میں جب کام پہ جاتا تھا اذان کی آواز آتی تھی, سارے ڈرائیور کھانے کے پیچھے چلے جاتے تھے. میں نماز کے لیے گیا, وہ میرا مذاق اڑانے لگے, ارے تو بڑا دیندار بن گیا ہے, پہلے تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, جو پڑھتا تھا ان کا مذاق اڑاتا تھا. میں نے کہا آج کے بعد مذاق نہیں اڑاؤں گا, کیونکہ میں نے اپنے ولی خدا امام زمانہ سے کیا کیا ہے, وعدہ کیا ہے. اگر انسان مخلص ہو جائے, یہ خوشی ہے امام زمانہ کی. آپ 10 گھر بنا لو, امام کو کیا خوشی ملے گی؟ اصل خوشی یہ ہے کہ مومن انی سلم لمن سالمکم, مومن کی تربیت کرے, مومن کو بہتری کی طرف لے آئے. تو فرمایا دوسری صفت یہ تھی سارعوا الی الخیرات, کار خیر کے لیے جتنا ہو سکتا ہے مومن آگے بڑھے. تیسری صفت ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی, صفت یہ تھی کہ مومنین کے اندر صفت فرح ہوتی ہے, مومن خوش ہوتا ہے. مرح نہیں, مرح ہے وہ کہ بندہ غرور کی وجہ سے خوش ہو. لا تمشی الارض مرحا, زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلا کرو, اس سے معصومین نے منع کیا ہے. فرمایا نہیں, وہ خوشی جو آپ کو ذکر حسین سننے میں خوشی ملتی ہے, جو آپ کو ذریعے امام حسین کو دیکھنے میں خوشی ملتی ہے, جو مومن والدین کی خدمت کر کے خوش ہو جائے, جو کسی غریب کی مدد کر کے خوش ہو جائے, جو کسی یتیم کی مدد کر کے خوش ہو جائے, جسے ہم کہتے ہیں جائز خوشیاں حاصل کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ جائز کسی سے رشتہ بنائیں, آپ جائز کسی مومن کی مدد کریں, تو اس میں معصومین نے منع نہیں کیا. اب آج زمانے میں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بعض لوگ کسی کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں. یا آپ نے مختلف پرینک دیکھے ہوں گے, ایک بندہ روڈ پہ جا رہا ہے, پچھلے اس کا اذیت کر رہا ہے, یعنی صرف پیسے کمانے کے لیے. کبھی ماں باپ کو اذیتیں دیتے ہیں, کبھی روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں. معصومین نے سختی سے منع کیا ہے کہ کبھی ایسا نہ کیا کرو. کہتے چھٹے امام بازار میں چل رہے تھے, ایک بدبخت نے, امام چلتے تھے امام کی ابا کو کھینچ لیتا تھا, لوگ ہنستے تھے, پھر امام چلتے تھے پھر امام کی ابا کو کھینچ لیتا تھا. اس وقت امام نے فرمایا کہ ان للہ یوم, خدا نے قیامت میں ایک دن قرار دیا ہے ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جو مومن کسی مومن کو اذیت دے کے کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو فرمایا ذرہ برابر کسی کو اذیت دو گے, خدا قیامت میں کیا لے گا, حساب لے گا.